نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلی العظیم۔ تین قسم کے لوگوں پر اللہ رحمت کی نگاہیں نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 2، مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ نمبر 3، جو اپنی عورتوں کے پاس غیر مردوں کی آمد و رفت سے غیرت نہیں کرتا۔ نمبر 1 کو یہاں بیان کیا جاتا ہے، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جن ماں باپ نے ہر قسم کے ناز و نخرے برداشت کر کے پرورش کی ہے، ان کے ساتھ نافرمانی کرنا تو گناہ عظیم ہے، جیسا کہ خالق کائنات کی نافرمانی اور شرک کرنا اکبر الکبائر ہے۔ جس نے وجود بخشا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، مثلا سورہ بقرہ، سورۃ النساء، سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل، ان سورتوں میں اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کی بھی تاکید فرمائی ہے، اور کئی جگہ انفراداً بھی تاکید کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق اولاد پر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب یعنی دنیا میں والدین اپنی اولاد کے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالی کی شان ربوبیت کا خالص مظہر بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے حقوق کی اہمیت کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، ان کی خدمت کو اپنی سعادت و نیک بختی سمجھے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک زہریلا سلسلہ ہے۔ اگر انسان والدین کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرے تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ہمدردی رواداری کا معاملہ کرتی ہے، ورنہ والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اولاد بھی اس کی نافرمانی کرتی ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر تکلیفیں دیا کرتی ہے۔ نمبر 2، وہ عورت جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے۔ دور موجودہ میں حیرت ناک اور تعجب خیز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ خوبصورت و حسین عورتیں اپنے قدرتی حسن و جمال کو چھوڑ کر مردانہ انداز اور طرز اختیار کر کے، ان کے لباس اختیار کر کے اپنے حسن اصلی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ انگریزی کٹ اور ماڈلنگ کے چکر میں خود کو اسلام کے دائرے سے بھی خارج کر بیٹھتی ہے، اور کسی بھی ذریعے سے اسلامی خاتون نہیں لگتی، بلکہ ایسی عورتیں مردوں کے رنگ میں پوری طرح رنگ جاتی ہے۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تیسرا شخص یہ وہ انسان ہے جو پرائے مردوں کو اپنی عورتوں کے پاس آنے جانے سے نہیں روکتا۔ یہ بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے کہ انسان اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے پاس غیر محرم مردوں کو آنے دے اور اسے ذرا بھی غیرت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کی عورتیں غیر مردوں کے ساتھ پھنس جاتی ہے، اس کے باوجود اس انسان کی عزت اور شرم و حیا واپس نہیں آتی اور نہ ہی کچھ احساس ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو دیوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی جنت میں داخل فرمائیں گے۔